باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ تکوین کی کتاب اس کا 11 باب۔ بابل کا برج۔ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ اور جب وہ مشرق سے روانہ ہوئے تو انہوں نے شنار کے ملک میں ایک میدان پایا اور وہاں رہنے لگے۔ اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور انہیں آگ میں پکائیں۔ سو ان کے پاس پتھروں کی جگہ اینٹ اور گاچ کی جگہ لاسا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم ایک شہر اور ایک برج بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے، اور ہم اپنا نام کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روئے زمین پر پرگندہ ہوں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنا رہے تھے دیکھنے اترا۔ اور خداوند نے کہا، دیکھو وہ لوگ ایک ہی ہیں اور ان سب کی ایک ہی زبان ہے، اور اب وہ یہ کرنے لگے ہیں۔ سو وہ اپنے ارادوں سے مڑیں گے نہیں جب تک کہ انہیں عمل میں نہ لائیں۔ آؤ ہم اتریں اور وہاں ان کی زبان میں اختلافات ڈالیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ سکیں۔ اور خداوند نے انہیں اس جگہ سے تمام زمین پر پرگندہ کیا، اور وہ شہر کے بنانے سے رک گئے۔ اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ وہاں خداوند نے ساری زمین کی زبان میں اختلافات ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے انہیں تمام روئے زمین پر پرگندہ کیا۔ سام کا نسب نامہ۔ سام کا نسب نامہ یہ ہے۔ سام 100 برس کا تھا کہ طوفان کے 2 برس بعد اس سے ارفکسد پیدا ہوا۔ اور ارفکسد کی پیدائش کے بعد سام 500 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور ارفکسد 35 برس کا تھا جب اس سے شالہ پیدا ہوا، اور شالہ کی پیدائش کے بعد ارفکسد 403 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور شالہ 30 برس کا تھا جب اس سے آبر پیدا ہوا، اور آبر کی پیدائش کے بعد شالہ 403 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور آبر 24 برس کا تھا جب اس سے فالج پیدا ہوا، اور فالج کی پیدائش کے بعد آبر 430 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور فالج 30 برس کا تھا جب اس سے روح پیدا ہوا، اور روح کی پیدائش کے بعد فالج 209 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور روح 35 برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد روح 207 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور سروج 30 برس کا تھا جب اس سے ناہور پیدا ہوا، اور ناہور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور ناہور 29 برس کا تھا جب اس سے
तारह पैदा हुआ और तारह की पैदाइश के बाद नहूर 129 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और तारह 70 बरस का था जब उससे इब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए। तारह का निसबनामा। तारह का निसबनामा ये है। तारह से इब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए और हारान से लूत पैदा हुआ। और हारान अपने बाप तारा से पहले अपनी जाए पैदाइश कलदानियों की ओर में मर गया। और इब्राम और नहूर ने बीवियां की। इब्राम की बीवी का नाम साराई और नहूर की बीवी का नाम मलका था। वो हारान की बेटी थी जो मलका और इसका का बाप था। और सराय बांझ थी, उसका कोई फर्जंद न था। और तारह ने अपने बेटे इब्राम और अपने बेटे हारान के बेटे लूत और अपनी बहू साराई अपने बेटे इब्राम की बीवी को लिया और उनके साथ कलदानियों की ओर से रवाना हुआ ताकि किनान के मुल्क में जाए। और वो हारान तक आए और वहाँ रहने लगे। और तारह की उम्र 205 बरस की हुई और वो हारान में मर गया। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।